نجدیوں کی دھمکیوں سے ڈرے جو وہ سنیوں کا کلیجہ نہیں ہے فرما دے۔ صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن اپنے حوض کوثر پر ہوں گا، تم لوگوں کا پیش خیمہ ہوں گا، جو شخص وہاں آئے گا وہ اس میں سے پیے گا، اور جو ایک مرتبہ حوض کوثر کا جام پی لے گا دوبارہ اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ لوگ آ رہے ہوں گے، میں ان کو پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے۔ نبی اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے سوال ہوا تھا، آپ نے فرمایا وضو کی وجہ سے ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کے چہرے، ان کی بازویں چمک رہی ہوں گی، میں ان کو پہچان لوں گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ قوم میرے پاس آئے گی، میرے اور ان کے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی جائے گی، اور ایک روایت میں ہے کہ درے مار کر ان کو دور کر دیا جائے گا۔ میں کہوں گا امتی امتی، اے فرشتوں یہ میری امت ہے، اے اللہ یہ میری امت ہے، میں ان کو حوض کوثر میں پانی پلانے کے لیے بیٹھا ہوں، ان کو دور کیوں کیا جا رہا ہے، رکاوٹ کھڑی کیوں ہو رہی ہے؟ سنیے سنیے سنیے، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جائے گا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے نبی آپ نہیں جانتے آپ کی وفات کے بعد انہوں نے آپ کے دین محمد میں کیا کیا تبدیلی کر دی، آپ نہیں جانتے، وفات کے بعد بھی آپ کو علم غیب نہیں ہے، آپ نہیں جانتے ما احدثوا بعدک، انہوں نے آپ کے ایک صاحب کو تکلیف ہوئی، کہنے لگے حدیث سنو۔ کیا حدیث؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میدان محشر میں میں حوض کوثر کے سامنے پاس رہوں گا، لوگوں کو جام کوثر پلاؤں گا، کچھ فرشتے چند لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے ارے یہ میرے ساتھ اٹھے بیٹھنے والوں کو کہاں لے جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا کیا بدعت ہیں، کیا کیا گمراہیاں کی ہیں، اس لیے لے جا رہا ہوں۔ دیکھو فرشتہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، اگر فرشتہ کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں جانتے تو غیبدہ کیسے ہوئے؟ یہ حدیث پیش کرتے ہیں، اپر چیمبر خالی ہے، زبان پہ جو رکھ دیا گیا وہی لفظ استعمال ہو رہا ہے، اس کا سیدھا کنیکشن وزڈم سے نہیں ہے، نہ اوپر وزڈم ہے نہ نیچے وزڈم ٹیتھ ہے، ایسے الفاظ ہیں جس میں صرف ٹیس ہے۔ آپ غور فرمائے، میں نے کہا اسی حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے، اسی حدیث سے علم غیب ثابت ہوتا ہے۔ فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے آپ کے بعد کیا کیا انہوں نے ضلالتیں کی ہیں۔ سب سے بڑی ضلالت تو یہ کہ ضلالت ہی کا نام ہدایت رکھ دیا۔ بڑی بڑی ضلالتیں کی ہیں، ان میں ضلالت یہ ہے کہ ضلالت ہی کو ہدایت سمجھتے ہیں۔ آپ کے بعد انہوں نے بڑی بڑی گمراہیاں کی ہیں، آپ نہیں جانتے۔ میں نے پوچھا یہ فرشتے کب کہیں گے؟ کب محشر میں کہیں گے؟ اور میں نے کہا نبی کب کہہ رہا ہے؟ مدینے میں کہہ رہا ہے، ابھی نبی مدینے میں ہے اور محشر کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ میں کوثر پہ رہوں گا، یہ غائب ہے، میں کوثر کا جام پلاتا رہوں گا، یہ بھی غائب ہے، فرشتے سامنے سے کچھ لوگوں کو لے جائیں گے، یہ بھی غائب ہے، اور فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے، یہ نبی پہلے ہی سے جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم ایک قبرستان سے گزر رہے تھے، ہی واز پاسنگ گریو یارڈ، کھڑے ہو گئے، ادھر ادھر دیکھا، ببول کا پیڑ نظر آیا، تازہ تازہ، ایک برانچ توڑی، اس کے دو حصے کیے اور دونوں کو قبر پہ ڈال دیا اور آگے بڑھ گئے۔ صحابہ کرام پر میرے ماں باپ قربان، چپ رہتے تو بھید بھید ہی رہتا، نبی کو جو کرنا تھا کر گئے، بتایا کچھ نہیں، بڑھ گئے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ معاملہ کیا ہے؟ بولے ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا ہے، عذاب دیکھ لیا نبی نے، کوئی ٹیکنالوجی آپ کے پاس نہیں جو قبر کا عذاب دیکھ لے۔
تو جب سائنٹسٹ باکار لوگ نبی کی طرح نہیں ہے تو بیکار لوگ نبی کی طرح کیسے ہوں گے؟ I would like to invite your full attention. ان دونوں قبروں پہ عذاب ہو رہا تھا. یہ دو ایسی غلطیوں میں پھنسے تھے، چاہتے تو بچ جاتے، بات بڑی نہیں تھی لیکن یہ بچے نہیں، اس کا عذاب ہو رہا. یہ بھی بتا دیا کس چیز سے نہیں بچے. بولے ایک جب پیشاب کرتا تھا تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، کیئرفل نہیں تھا، چھینٹیں پڑ جائیں پرواہ نہیں. اور دوسرا چغلی کرتا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر کرتا. یہ بیک بائٹنگ، یہ چغلی، یہ لڑانے والی باتیں یہ میرے نبی کو پسند نہیں. تو چغلی کھاتا. اب میں نے اس پر جو تازہ شاخیں گاڑی ہیں تو سنو، ہر سب شاداب گرین، اینی کائنڈ آف ویجیٹیبل گرین ہے تو اللہ کی ذکر و تسبیح کریں. اور جب یہ قبر پر ذکر و تسبیح کریں گی تو عذاب میں تخفیف ہوگا، راحت ملے گی. ٹھہریے، عذاب ہو رہا ہے یہی دیکھنا ناممکن تھا، لیکن ہو رہا ہے، پریزنٹ ہے. میرا نبی پاس بتا رہا ہے. جب یہ زندہ تھے پیشاب سے نہیں بچتے تھے، چغلی کھاتے تھے، عذاب بھی بتا دیا، وجہ عذاب بھی بتا دیا. جب وہ چغلی کھاتا تھا تب نبی کے سامنے نہیں تھا، جب وہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا نبی کے سامنے نہیں تھا. مگر نبی کے سامنے نہ ہوتے ہوئے بھی عذاب تو پریزنٹ ہے، اس کا ریزن پاسٹ ہے. حضور پریزنٹ بھی جانتے ہیں، حضور پاسٹ بھی جانتے ہیں. اب عالم ما کان وما یکون کہنے میں کیوں تکلف ہے؟ اور ایک لکھنوی لہجے میں بات کہہ کے نکل جاؤں کہ جب چھوٹے چھوٹے گناہ نبی کی نظروں سے نہیں چھپتے تو ان کے موٹے موٹے گناہ کیسے چھپیں گے؟ جب میرے آقا مولا کی نظر سے چھوٹے چھوٹے گناہ نہیں چھپتے تو کسی کے موٹے موٹے گناہ کیسے چھپیں گے؟ اور ایک جملہ بھی ایکسٹمپور آ گیا، اور وہ یہ کہ میرا نبی چھپے گناہ کو جانتا ہے. چھپے، ان کا گناہ تو چھپا تھا، تیرا گناہ تو کتابوں میں چھپا ہے. امام اہل سنت فضل خیر آبادی سے لے کے امام احمد رضا تک تمہارے چھپے ہوئے گناہوں کی گرفت کی ہے. آج کیوں نہیں قوم کے سامنے وہ کتابیں تم لاتے ہو؟ تنظیم، آرگنائزیشن، سروس دکھاتے ہو، وہ 3 کتابیں دکھاؤ جس میں چھپا ہے. اور چھپا ہے تو چھپاتے کیوں ہو؟ اور چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ چھپانا تھا تو چھپایا کیوں؟ اب جب چھپ گیا ہے تو چھپے گا کیسے؟
بتایا قیامت سے پہلے یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا اور قیامت تک کی خبریں دی ہیں. اس کو علم غیب کہنا بالکل بے وقوفی ہے. آج ایگزٹ پول بتلا رہا ہے دلی کے اندر کیجریوال کی سیٹیں زیادہ آ رہی ہیں. اب کہہ دو کہ ابھی تو چناؤ بورڈ گنا نہیں کیا ایگزٹ پول کو علم غیب ہے. کہہ دو, آپ کہہ دو گے. حالات نے بتا دیا, ایگزٹ پول نے بیان کر دیا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایگزٹ پول کو یا ان کے چلانے والوں کو علم ہو گیا. اگر میرے ساتھی کوئی لشکر طیبہ کا آدمی آ جاؤ کہتے جرجیز کل دیکھنا میں لال قلعے پہ حملہ کروں گا, مروں گا, بم بسفوٹ باندھ دوں گا, اور میں آج کہہ دوں کل دیکھنا لال قلعے پہ کیا ہوگا, بم بسفوٹ ہوگا, ایک لڑکا مرے گا بم پا, اور کل وہ ایسا حادثہ ہو جائے تو آپ کیا کہو گے مولانا جرجیز کو علم گئے نہیں, کیونکہ مجھے بتا دیا گیا. ایک دن پہلے ہی اس نے مجھے بتا دیا تھا, اس لیے نہیں. جب اللہ تعالیٰ نے نبی کو بتا دیا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا, تو جب بتا دیا گیا تو علم کہاں؟ جو چیز بتا دی جائے تو علم کہاں ہے؟ علم تو اس کو کہتے ہیں جو خود سے حاصل ہو. حضور کے فضائل و مناقب بیان کرو. میں فرقہ واریت پر لعنت بھیجتا ہوں, لیکن میں آپ سے انصاف کی بھیک مانگتا ہوں. اگر یہ آپ اپنی اولاد کو یا کوئی کہے کہ نبی دیوار کے پیچھے نہیں جانتا, تو مجھے بتاؤ کہ کیا اولاد آج نہیں تو کل پوچھے گی نہیں کہ آج جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے سے پہاڑوں کی رگوں میں سونا کہاں پایا جاتا ہے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے, زمین کی تہوں میں تیل کہاں ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے, اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا؟ سائنس آگے چلی گئی, نبی بہت پیچھے رہ گیا. تو نئی نسل کو بتائیں گے یہ کسی نے اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے. باقی رہی بات نبی کی, نبی تو نبی رہا. نبی کا غلام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر پہ جلوہ فراز ہوتا ہے, اور دیوار نہیں, راستے میں کئی پہاڑ ہیں, 1 مہینے کی مسافت ہے, نہاوند میں جنگ ہو رہی ہے. حضرت ساریہ پہاڑ چھوڑ کے آگے بڑھنے لگے, یہیں سے آواز دیتے ہیں یا ساریہ الجبل, اے ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سرکار کا عالم کیا ہو. اگر اولاد کو یہ کہیں اور یہ سبق دیا جائے کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا, تو مجھے بتائیے کہ کیا اولاد پوچھے گی نہیں؟ آج انسانی اختیارات تو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہے ہیں. ایٹم کا کلیجہ شک کیا جا چکا ہے, چاند کی چھاتی رونگی جا چکی ہے, مریخ کے سفر کی تیاریاں ہیں. آج پوری دنیا گلوبل ولیج بن گئی ہے. آج جو ہے وہ پانیوں کو اور ہواؤں کو مسخر کر لیا گیا ہے, اور نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا. تو اپنی اولاد کو بتانا ہوگا, نبی کے اختیار کی بات پوچھو, نبی انگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں, سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے, اور سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے, اور پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا, قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں, کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. اللہ کے رسول غیب نہیں جانتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, ہمارا نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہے الا یہ کہ جب وحی آتی ہے. جب وحی آتی ہے تو رب جن باتوں کا جو باتیں انہیں بتلاتا ہے وہی باتیں وہ جانتے ہیں. سنت کا متفقہ عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا علم ذاتی, ازلی, ابدی اور لامحدود ہے, اور نبی علیہ السلام کا علم محدود, عطائی اور مخلوق ہے. یہ بھی یاد رہے کہ علم ذاتی, ازلی, ابدی, قدیم یہ خدا کی صفت ہے. علم ذاتی, ازلی, ابدی یہ خدا کی صفت ہے. اور ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے مسلمانوں کا کہ نبی ہو یا ولی, جن ہو یا فرشتہ, اس کو جو علم عطا کیا ہے وہ رب نے عطا کیا ہے. اور ہمارے نبی کو کتنا عطا کیا؟ علمت علم الاولین والآخرین. حضور فرماتے ہیں لوگوں مجھے اولین کا علم بھی خدا نے عطا فرما دیے, آخرین کا علم بھی عطا فرما. اور اللہ کے علم اور نبی کے علم کا اگر تقابل کریں تو یوں بھی ہم مثال نہیں دے سکتے کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح, اور یہ دولت المکیہ کے اندر یہ کہ اللہ کا علم 7 سمندر کی طرح, اور اس کے مقابلے میں رسول اللہ کا علم اتنا بھی ہم نہیں مانتے.